what's this Brexit all about? برطانیہ جو کہ دنیا کی ایک سب سے بڑی پاور تھا، ایک امپائر تھا 1920 میں. It was controlling around 1/4 of the land mass of this globe. This was the country of Charles Darwin, who was the founder of the theory of evolution by natural selection. The land of the Newton, who gave us the laws of motion and gravity. Or recently Stephen Hawking, famous for his work done in cosmology and quantum gravity. Alexander Fleming, جس نے ہمیں پینسلین دی. And Graham Bell, telephone. And the land of Shakespeare. David Hume, philosophy. Thomas Hardy, chess, famous. And then Jane Austen, Pride and Prejudice. Henry Fielding, Joseph Andrew, and Christopher Marlowe, Dr. Faustus. And century-old Oxford University and Cambridge University and Imperial College of London. یہ دھرتی، یہ زمین اس وقت passing through serious crisis and turmoil. I'm talking about the Scotland and Northern Ireland because the autonomy movements are going on there. جب یونائٹڈ کنگڈم کی اکانومی کمزور ہوئی، اس کے بعد ایک پریشر ڈیولپ ہوا. 2007-2008 میں اکنامک ٹرمائل تھا. جب کوئی بھی ملک اکانومی میں ویک ہوتا ہے، ایک انریسٹ کریٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے ان کے لیے ایک چیز ناگوار ہوتی ہے، وہ امیگرینٹس ہوتے ہیں. دیکھا گیا کہ جب برطانیہ یورپی یونین کا ممبر بنا تو اس وقت یورپین یونین کے وہ ممالک، پرٹیکولرلی پولینڈ اور لیتھوینیا اور ایسٹرن یورپ کے کچھ اور کنٹریز جو کہ کمپیریٹیولی اکنامیکلی پور تھے، یہاں سے امیگرینٹس جو تھے یہ برطانیہ میں آنا شروع ہو گئے. رزلٹ یہ ہوا کہ تقریباً 3 ملین کے قریب امیگرینٹس پور اکانومی سے برطانیہ میں سیٹل ہوئے. تو اس وقت یہ ایک ریزنٹمنٹ کریٹ ہوئی اگینسٹ دا امیگرینٹس کہ انہوں نے ہمارے جاب گریب کیے. ہاؤسنگ پر ایک پریشر بنا جس سے ہاؤسنگ پرائسز بڑھی. سوچ ڈیولپ ہوئی کہ وائی ناٹ ٹو لیو دا یورپین یونین. تو اتنا پریشر ڈیولپ ہوا کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل لیڈرشپ کو 2016 میں ریفرینڈم کروانا پڑا کہ شوڈ وی لیو دا یورپین یونین. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ریفرینڈم کے رزلٹ میں 52% لوگوں نے لیو کا ووٹ دیا اور 48% نے ریمین کا ووٹ دیا. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ برطانیہ جس کے 4 کانسٹیچوئنٹ ٹیریٹریز ہیں، انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ، اس میں یہ جو 2 اس کی ٹیریٹریز ہیں، اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ، اس کی میجورٹی نے ریمین کا ووٹ دیا، جبکہ انگلینڈ اور ویلز نے ایگزٹ کا یا لیو کا ووٹ دیا. تو گویا کہ اس سے یہ ہوا کہ برطانیہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہو گیا. چونکہ 52% یعنی میجورٹی لیو کے حق میں تھی، تو therefore گورنمنٹ ہیز ٹو پلان ٹو لیو دا یورپین یونین. اب اس کا ہم کرتے ہیں انالیسس. جیسے میں نے عرض کیا کہ سٹارٹ میں جو تھے یورپین یونین کے کنٹری سے لوگ زیادہ آئے، پریشر ڈیولپ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تقسیم شروع ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں ایج کا بھی فیکٹر ہوا. یہ جو اولڈ ایج لوگ تھے انہوں نے لیو کا ووٹ دیا. اصل میں انہوں نے اچھے دن دیکھے ہوئے تھے برطانیہ کے. ان کے ذہن میں آیا کہ یہ جو موجودہ ہماری ایک پالیسی ہوئی ٹو بی پارٹ آف یورپین یونین، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا. تو ہم ماضی کا برطانیہ ان کو زیادہ یاد آنا شروع ہو گیا، جبکہ وہ ایک دنیا میں بہت بڑا سٹیٹس رکھتا تھا، پرٹیکولرلی 1980 سے پہلے کا جو برطانیہ تھا. ینگ جنریشن جو ہے یہ گلوبلائزڈ اکانومی کے حق میں ہے. تو ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریفرینڈم تھا یہ پرو گلوبلائزیشن اور فیئر آف گلوبلائزیشن کے درمیان ہوا. تو جب آپ اس کے کازز میں جاتے ہیں، جہاں میں آنا چاہتا تھا کہ یہ جو کرائسس ہے یہ اکیلا برطانیہ میں نہیں ہوا. اکنامک کرائسس آپ نے دیکھا 2007-8 کا جو اکنامک ٹرمائل تھا، اس کے اثرات برطانیہ کے علاوہ اسپین میں بہت ہوئے، اٹلی پر ہوئے، ریپبلک اور آئرلینڈ پر ہوئے، پورچگال پر ہوئے، گریس پر ہوئے. یہاں کی حکومتیں تک تبدیل ہو گئیں، اتنے برے حالات ہوئے. لیکن
سب سے کم جو متاثر یورپین یونین کا کنٹری جو ہوا وہ جرمنی تھا، اور کمپیریٹیولی دوسرے نمبر پر فرانس تھا جو قدر بہتر رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ امریکہ کی اکانومی بھی کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈول ڈرمز میں ہے۔ امیگرینٹس کے خلاف جو سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوئے، جسے ہم زینوفوبیا کہتے ہیں، یہ فرانس میں ہوا ڈیولپ، یہ برطانیہ میں ڈیولپ ہوا۔ یہ اس وقت شروع ہوئے جب ان کی اکانومیز نیچے گئیں۔ جرمنی کمپیریٹیولی جو متاثر نہیں ہوا، جب بلکہ اس نے امیگرینٹس کو ویلکم کیا۔ آپ نے دیکھا جب سیرین کرائسس ہوا اور ڈیسپریٹ جرنیز شروع ہوئے تو سیریا اور عراق کے ریفوجیز کو سب سے زیادہ جرمنی نے اکوموڈیٹ کیا۔ تو وجہ کیا کہ جرمنی کی اکانومی اتنی ساؤنڈ تھی، اس کو لیبر کی ضرورت تھی۔ جرمنی کے پاس ایک کمپیٹیٹیو ایج تھا جس پر اس کا مین سٹے اکانومی کا تھا، اس کے کمپیٹیٹر پیدا نہیں ہو سکے۔ جیسے مرسیڈیز بینز ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، سیمنز کے پروڈکٹس ہیں، بوش کے پروڈکٹس ہیں، اب یہ اس کے کمپیٹیٹیو ایج ہیں دنیا میں۔ تو دنیا میں اس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ متاثر نہیں ہوئی، لیکن باقی کنٹریز کی کیوں متاثر ہوئی کہ باقی کنٹریز کی جو ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں، جب چائنا میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے مارکیٹ ریفارمز انٹروڈیوس کی 1978 میں، اور دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز کو ایسا انوائرمنٹ، ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کنڈیوسو انوائرمنٹ پریزنٹ کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا سے، یعنی انڈسٹریل ورلڈ سے اور ریچ اکانومی سے، یہ ساری ٹی این سی جو ہیں ٹرانس نیشنل کارپوریشنز، دے اسٹارٹڈ موونگ ٹورڈ چائنا۔ یہ دیکھیں جب جاپان سے نکلی تو دے میڈ دا جاپنیز اکانومی گو ڈاؤن۔ جاپان جو کہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی تھا، یہ تیسرے نمبر پر چلا گیا، لیونگ اے اسپیس فار چائنا ٹو آکوپائی دا سیکنڈ پوزیشن۔ اس طریقے سے امریکہ سے گئیں، برطانیہ سے گئیں، فرانس سے گئیں، اینڈ سو مینی ادر یورپین کنٹریز، لیونگ جاب لیسنس ان دیئر نیٹو کنٹریز۔ جب وہاں سے کمپنیز نکل گئیں، انڈسٹریل گروتھ وہاں کی نیچے چلی گئی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ نیچے چلا گیا، اور وہاں پھر اکنامک کرائسس ڈیولپ ہوئے، ان کی سلگش اکانومک گروتھ ہو گئی، اور اس کے بس چائنا کی جو اکنامک گروتھ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اور آپ نے دیکھا کہ 1980 آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو چائنا کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 8، 9، 10% کے قریب دنیا میں اوپر گیا ہے۔ تو اکنامک جو ڈاؤن فال ہوا، جو کرائسس ہے برطانیہ کا، اس کی وجہ تو پھر وہ ہوا کہ جو ٹی این سیز جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتی تھی، دے لیفٹ دا کنٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ پرٹیکولرلی یہ امیگرینٹس آ گئے۔ تو لہذا پھر جو یہ ایک فنومینن کریٹ ہوا، اور انہوں نے سمجھا کہ کم از کم یورپین یونین سے تو نکلتے ہیں تاکہ یہ امیگرینٹس کا فلو بند ہو۔ اب چونکہ وہ ایک لمیٹڈ سپیس ہے، ایک لمیٹڈ ایریا ہے، یہ ایک آئی لینڈ ہے، تو اس کے پاس سپیس بھی بڑی کم ہے، تو اس لیے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ باقیوں پر تو پابندی لگا سکتا ہے کہ جیسے کامن ویلتھ کنٹری سے پہلے امیگرینٹس آسانی سے برطانیہ میں سیٹل ہو جاتے تھے، اب بہت سختی کر دی گئی ہے کہ وہاں ان کی انٹرسٹ پر، تو لیکن یورپین یونین کے سے جو کہ آ رہے تھے اس پر یہ ایگزٹ کی وجہ سے انہوں نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جو اصل حل ہے اس کی اکانومی کا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایگزٹ کرے یا ریمین کی حیثیت میں رہے، برطانیہ کی اکانومی ان دا نیئر فیوچر کوئی بہتر ہوتی ہمیں نظر نہیں آتی۔ پھر بیسٹ ایریا کیا ہے سروائیو کرنے کا؟ برطانیہ ہو، امریکہ ہو یا ادر یورپین کنٹریز ہو جن کی اکانومیز ویزاوی چائنا نیچے گئی ہے، ٹرائی ٹو گو ٹو یور اون کور کمپیٹنٹ ایریاز۔ کور کمپیٹنٹ ایریاز وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ایج ہوتا ہے اوور ادر کنٹریز۔ مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں برطانیہ ہے، اس کی جو ڈیفنس پروڈکٹس ہیں وہ کمپیٹیٹیولی بیٹر ہیں، اور اس لیے اس کی جو میجر چنک آف دا ایکسپورٹس بائی سیلنگ ویپنس ٹو ادر کنٹریز۔ دوسرا، اس کے پاس ایجوکیشن انڈسٹری ہے، جیسے آکسفورڈ، کیمبرج، امپیریل کالج آف لندن کی شکل میں۔ یہ جو ٹاپ 10 دنیا کی یونیورسٹیز ہیں اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں یہ 3 آتے ہیں برطانیہ کے، اور 7 جو دوسرے ہیں وہ امریکہ کے ہیں۔ تو اس کا بھی گویا کہ دنیا میں اگر کمپیٹیٹیو ایج اور ایڈوانٹیج ہے، وہ بھی ایک ایجوکیشن انڈسٹری ہے۔ ہائی ٹیک اور ریسرچ بیسڈ جو پروجیکٹس ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ان کا جو بلڈ اپ ہے،
یہ بھی ان کا competitive advantage اور edge ہے over China and other countries of the world. So therefore they should try to focus on these areas if they want to survive in this really competitive world.